جان سے، پیسے، ٹائم، انرجی، پیشن، ہر چیز سے ہم تیار ہیں اور ہم اس لانگ مارچ کو مضبوط بنائیں گے اور اسلام آباد کو چوک کر دیں گے، بند کر دیں گے۔ ان کو یاد ہے ہمارا اسٹیمنا، انہوں نے دیکھا ہے دھرنے میں 126 دن کا ورلڈ کی ہسٹری میں، پولیٹیکل ہسٹری میں یہ دھرنا جو تھا نا 126 دن کا کبھی نہیں ہوا، کبھی پوری دنیا کی جو ہسٹری ہے اس میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو ہم وہ لوگ ہیں، ہم دھرنے کے ٹرینڈ لوگ ہیں اور ہم انشاءاللہ اس سے بھی بڑا دھرنا کر کے دکھائیں گے۔ یہ ہمارا پیغام ہے اور ہم آپ سب لوگ ہمارے ساتھ اس میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ہم نے ایسے حکمران کو، ایسے لیڈر کو جس نے دنیا میں آپ کی عزت بحال کی، جو آپ کے حقوق کے لیے کھڑا ہوا، جو آپ کے دین کے لیے کھڑا ہوا، جو آپ کے نبی کے لیے کھڑا ہوا، جس نے دنیا میں اقوام عالم میں جو لوگ اتنے پریجوڈسڈ ہیں، جو اسلامو فوبیا میں پڑے ہوئے ہیں، جو ایک مسلم لڑکی اگر وہ پہن لے اور داڑھی والے کوئی بندے کو دیکھ کے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو اس بات پر کنونس کر لیا، آمادہ کر لیا کہ آپ ایک دن مختص کریں تاکہ ہم اس اسلامو فوبیا کے خلاف لڑ سکیں پوری ورلڈ میں۔ یہ اس شخص کا کوئی ایک کارنامہ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا لیڈر ہے جتنا بڑا لیڈر آپ کا قائد اعظم تھا۔ اس نے ملک بنایا اور یہ جو آئین شریف اور زرداری انہوں نے برباد کیا، عمران خان اس کو بچا رہے۔ یہ میسج ہے میرا، آپ سب لوگ اس میسج کو دیکھ کے آپ آئیں اور اس دھرنے کو، اس لانگ مارچ کو کامیاب کریں انشاءاللہ، اور تبھی ہماری یہ حقیقی آزادی ہوئے گی۔ اچھا میم، الیکشن کمیشن کے آج کے فیصلے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں جی، شکر ہے اللہ کا کہ الیکشن کمشنر کو بھی عقل آ گئی ہے، انہوں نے بھی انصاف کا نام لے کے اس پر فیصلے کرنے شروع کیے ہیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے ہماری جو عدالتیں اور ہمارے جو ادارے ہیں دنیا بھر میں اتنے بدنام ہیں، اور ہمارا جو 150 156 جو جتنے ممالک ہیں دنیا میں، ہمارا 136 نمبر پر انصاف کا نظام آ رہا ہے۔ اتنا ڈکلائن ہے ہمارے انصاف کے نظام میں کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہماری عدالتیں، ہمارے ججز آخر اس طرح کے فیصلے کیوں کرتے ہیں؟ جیسے وہ آدھی رات کو عدالتیں کھل گئیں اور کیا تھا، انتظار میں بیٹھ گئے کہ ابھی ہماری فیصلے کی خلاف ورزی ہوئے گی، ابھی ہم ان کو اریسٹ کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ اور جب ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں، ہم کہتے رہے ہیں، پی ٹی آئی کہتی رہی ہے کہ جی وہ جو ہے آرٹیکل 63A کو ایکسپلین کریں، اور جو لوگ جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے، بیٹرے کیا ہے، پارٹی کو دغا دیا، غداری کی ہے، لوٹازم کو فروغ کیا ہے، وہ لوگوں کو خلاف ان کو ڈی سیٹ کریں۔ اس میں کتنا عرصہ لگا دیا انہوں نے؟ اگر یہ ٹائم پر فیصلہ کرتے، آپ کی حکومت نہیں جانی تھی، آپ کے عمران خان کی حکومت، آپ کے لیڈر کی حکومت جانی ہی نہیں تھی اگر یہ اسی دن کو فیصلہ کرتے، جلدی کر دیتے۔ انہوں نے صدارتی اس کو پس پش ڈالا آرڈیننس کو، اور اتنے لیٹ جا کے یہ فیصلہ کیا، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر حوصلہ بھی ہے، جذبہ بھی ہے، ہمارے اندر فائٹنگ سپرٹ بھی ہے، اور یہ میں شکر کرتی ہوں اس بات پر کہ انہوں نے تھوڑا سا نا آئین کو سمجھ کے اس کے اکارڈنگلی فیصلے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ آپ کا آئین اجازت نہیں دیتا۔ آپ اپنا کانسٹیٹیوشن پڑھیں نا ملک کا، آپ کا آئین اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک پارٹی کا ٹکٹ لے کے اس پر ووٹ لیا ہے، ایک لیڈر کے نام پر آپ نے ووٹ لیا ہے، اور اسی کو دھوکہ دے کے چلے جائیں، اسی کے خلاف ایکٹ کریں، اسی سے غداری کریں، پھر آپ دوبارہ اس کے نام پر اسمبلی میں بیٹھیں۔ یہ تو بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اگر یہ چیزیں باہر کے کسی ملک میں ہوتی نا، ان کا انصاف کا نظام اتنا اسٹرانگ ہے اور وہ لوگ ان چیزوں پر اتنا بلیو کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں وہ چاہتے ہیں کہ انصاف بھی نہ ہو، غیرت بھی نہ ہو، عزت بھی نہ ہو، ان کی ترقی بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن اپنے ہاں وہ کس قدر انصاف کا نظام رکھتے ہیں۔ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیڈر کے یا ان کا جو پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے اس کے خلاف کوئی پرانا اسکینڈل بھی نکل آتے، اسی وقت اس کو ڈی سیٹ کرتے ہیں، اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے، میں اس پر اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ انہوں نے ایک جائز اور اچھا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور اب وہ لوگ جنہوں نے غداری کی ان کو سزا ملی، وہ ہماری پارٹی سے گئے، اور جن لوگوں نے ان کو خریدا تھا ان لوگوں کو پتہ چلا کہ کس طرح سے ووٹ خرید کے دوسروں کی سیٹوں پر کس طرح ڈاکہ ڈالے، وہ تو ہے ہی ڈاکو،
انہوں نے ڈاکہ ڈالا اور کتنے دھڑلے سے وہ بیٹھے کہہ رہے تھے کہ جی ہم جیت گئے تو ہم نے یہ کر لیا تو بیٹا صوبے میں ہے اور باپ ملک میں ہے، اور تو یہ وہ جس طرح سے اکڑ فون دکھا رہے تھے نا، ابھی ان کو پتہ چلا کہ جب انصاف ہوگا تو وہ اسی طرح گریں گے جا کے منہ کے بل، اور اسی طرح ان کو تھپڑے پڑیں گی۔ اچھا میم، بقول نئے حکومت کے عمران خان صاحب تو نااہل تھے، نالائق تھے، اس سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، ڈالر نہیں کنٹرول ہو رہا تھا، پچھلے 1 مہینے سے آپ مہنگائی میں کیا فرق ہوا ہے؟ اچھا دیکھیں، ڈالر 202 پر چلا گیا ہے، یہ 17% بڑھا ہے ڈالر 1 مہینے کے اندر اندر۔ آپ نے دیکھا ہے کتنا بڑھا ہے؟ چکن کی قیمت کتنی چلی گئی ہے؟ چکن 700 روپے، 200 250 150 ہوتا تھا، 700 روپے پر چلا گیا ہے۔ اسی طرح ساری چیزوں کی، گھی کی، ہر چیز کی قیمت بڑھی ہے، اور یہ جو ابھی جو اس کا طوفان آئے گا نا مہنگائی کا، سارے بل آئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے کہ یہ اس حکومت نے کیا ہے۔ انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ نا جی ہم مہنگائی مارچ کرنے آ رہے ہیں، اور جب انہوں نے وہ پیٹرول پر جب سبسڈی دی تو اس پر اب چلا رہے ہیں کہ نا کیوں جی عوام کو سبسڈی دی، اب ہمیں مشکل آ رہی ہے۔ ہم نے عوام کے بہتری کے لیے، اس کی سہولت کے لیے، ان کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے فیصلے کیے، غریبوں کا خیال رکھا۔ وہ رمضان تھا نا جب یہ حکومت گری ہے، اس سے پہلے جو پالیسی بنی تھی کہ رمضان میں راشن تقسیم ہوئے، اور وہ جو یوٹیلیٹی سٹور پر کم قیمت میں آپ کو چیزیں ملیں۔ اس کے بعد دیکھیں انہوں نے پرانی ساری پالیسیاں ختم کر دی ہیں۔ انہوں نے آپ یقین کریں اتنا دکھ ہوتا تھا لوگوں کو دیکھ کے، بچے سو رہے ہیں، اسٹریٹ چلڈرن ہے نا وہاں پر سڑکوں پر لیٹے ہوتے تھے، اور یہ ابھی انہوں نے پناہ گاہیں بنائی، لنگر خانے بنائے، کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام بنایا، احساس پروگرام بنایا، یوتھ کے لیے بنائے، لڑکیوں کے لیے انہوں نے وظیفے، لڑکیوں کی تعلیم کے لیے وظیفے لگائے۔ اب میں کہتی ہوں کہ میں ابھی بھی کہیں پر بات کری تھی، میں نے کہا میں نے ایک دن بیٹھ کے لسٹ بنائی کہ ہماری حکومت نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ 300 کام ایسے ہوئے جو ہمارے حق میں ہیں، لاز بنے ہیں، خواتین کے حوالے سے لاز بنے ہیں، بچوں کے حوالے، وہ بچوں کو جو مار دیتے تھے چائلڈ ابیوز کے بارے میں لاز بنے ہیں، لڑکیوں کی ہراسمنٹ کے بارے میں لاز بنے ہیں، جو سائبر کرائم کے حوالے سے لاز بنے ہیں۔ میں نے 300 چیزیں لکھی کہ نا یہ ہماری حکومت نے کام کیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کا کیا طریقہ ہے؟ ان کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ میڈیا کو خرید لیں، انہوں نے ہمارے ججز خریدے، انہوں نے ہمارے ادارے خریدے، انہوں نے ہمارے الیکشن کمیشن خریدا، انہوں نے ہماری سوری ٹو سے، لیکن میں اس بات پہ مجھے ڈر نہیں ہے، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو خریدا انہوں نے۔ ایک ایسی غیرت مند آرمی جس نے پوری دنیا میں جس کی دھاک بیٹھی ہو۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی جب تک موجود ہے اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ انہوں نے پلان کیا ہوا تھا، ان کا جو نیو ورلڈ آرڈر تھا نا، اس میں انہوں نے 2016 میں انہوں نے 200 ٹکڑے کیے ہوئے تھے پاکستان کے کہ 2016 میں ہم پاکستان نہیں ہوگا، بلوچستان علیحدہ ہوگا، کراچی علیحدہ ہوگا، یہ علاقہ علیحدہ ہوگا، کشمیر علیحدہ ہوگا، اس طرح کر کے انہوں نے یہ پلان کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کی آرمی اتنی سٹرونگ ہے، اور آرمی نے جو آپریشن کیا ضرب حزب جو آپریشن کیا، اور سارے ٹیررسٹ مار گرائے اور نکالے جو کہ انڈین ایجنٹ تھے اور باہر سے آئے ہوئے تھے، اس کے بعد ہمارے ملک میں اسٹیبلٹی آئی ہے، اور یہ پاکستان آرمی کو ہی انہوں نے ہمارے خلاف نا ان سے اچھا دیکھیں اس والے واقعے سے کہ ہماری حکومت کو انہوں نے گرایا ہے، تو کس قدر زیادہ بے چینی، نفرت، غصہ، فرسٹریشن، آرمی کے خلاف بات کرنا۔ ایک بچہ کھڑا ہوا ہے نا کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، یہی لوگ یہی چاہتے تھے کہ پاکستان کی عوام کو اس کی آرمی کو لڑا دیں تاکہ ان کے ادارے کمزور ہوں، یہ چاہتے تھے، اس میں کامیاب ہوئے۔ میں ان کو بتانا چاہتی ہوں، میں اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو بتانا چاہتی ہوں، آپ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، آپ امریکہ کے چیف آف آرمی سٹاف نہیں ہیں۔ ہمارے حق میں فیصلہ کریں، ہم لوگوں کی بات سنیں، عوام کیا چاہتے ہیں، پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے، اس کی بات سنیں۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوسرے ملکوں کی پالیسیز ہمارے پر امپوز کر دیں، ہمارے سروں پر امپورٹڈ حکومتوں کو بٹھا دیں جن کے خلاف جس دن ان کو وزیر اعظم بنایا ہے اسی دن ان کو جیلوں میں جانا تھا، فرد جرم عائد ہونی تھی۔ یہ پاکستانی قوم کے ساتھ مذاق ہے، یہ ان کی عزت اور حرمت کا زیان ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔
کیوں ایسا کرے ہیں؟ اس لیے پوری قوم سمجھ بیٹھی اور پوری قوم ساتھ ہے اور پوری قوم اس لیے نکلتی ہے. آپ دیکھیں ہر شہر میں ہمارے لیڈر نے کتنے بڑے بڑے تاریخ کے بہترین جلسے کیے ہیں اور کتنی عوام نکلی ہے. اچھا میم خان صاحب کی کوئی 3 خوبیاں بتا دے. 300 خوبیاں بتاؤں گی. اس کے لیے پھر ٹاک شو کرنا پڑے گا. 300 خوبیاں اس بندے میں. وہ عزت دار ہے, وہ ایک با کردار انسان ہے, اپنی ملک کا درد رکھتا ہے, اپنی نبی کی حرمت کا خیال رکھتا ہے, وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے, وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا, وہ قوم کے لیے کھڑا ہوا ہے, وہ اپنی قوم کو نہ جھکنے دے گا اور نہ وہ خود جھکے گا, نہ وہ قوم کو جھکنے دے گا. یہ سارا وقت وہ یہ بتاتے ہیں اور ہمیں اس پر پورا بلیو ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا یہ لیڈر ہمیں اٹھائے گا. ورنہ آپ نے دیکھا کہ پاکستانیوں کی کیا عزت تھی باہر. اس نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کتنے کام کیے, ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. اب آپ جاتے ہیں, آپ باہر دیکھیں, پہلے آپ کے پاسپورٹ اٹھا کے پھینکتے تھے, پہلے آپ لوگوں کے پاسپورٹ اٹھا کے پھینکتے تھے اس طرح سے. ابھی دیکھیں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملا, وہ انہوں نے کتنی ریمیٹنسز بھیجی ہیں. آپ کا خزانہ خالی تھا, یہ اوورسیز کے پیسوں سے بھرا ہے, یہ ٹیکس کلیکشن سے بھرا ہے. اس کی پالیسیز جو ہیں دیکھیں چیزیں بہت خراب تھیں, انہوں نے اس کو بیسک سے ٹھیک کیا ہے, بیسک سے ان چیزوں کو ٹھیک کیا ہے. ٹیکسز لگائے ہیں جو کہ نہیں دیتے تھے, ہماری قوم کو عادت نہیں تھی. آپ دیکھیں ملک کن چیزوں پر چلتے ہیں. ملک یا تو آپ کی ایکسپورٹ پر, آپ کی کراپ پر, یا آپ کے ٹیکس پر. اچھا میم یہ بتا دیں, عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ کا آپ لوگ کو دعوت دینا ہے, کیا کہیں گے لانگ مارچ کے بارے میں؟ جی لانگ مارچ کا انہوں نے کچھ نہ کچھ تو آئیڈیا تو دے دیا ہے کہ 25 سے 29 کے درمیان ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ نا اس سے پہلے جو کاسٹنگ کوچز ہیں اور جو ہینڈلرز ہیں لوکل, ان کو عقل اللہ تعالیٰ اتنی دے دے اور ان کو اتنی سمجھ آ جائے کہ نا یہ لانگ مارچ ہونے سے پہلے ہی وہ کوئی نہ کوئی ان کو کہہ دیں امپورٹڈ حکومت کا کہ آپ ڈیسائیڈ کریں الیکشن کا, اور اسمبلی توڑیں اور الیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ اناؤنس کریں. لیکن اگر یہ لوگ ایسا نہیں کرتے اور لانگ مارچ ہمیں کرنا ہوتا ہے تو ہم دل جان سے, پیسے, ٹائم, انرجی, پیشن, ہر چیز سے ہم تیار ہیں اور ہم اس لانگ مارچ کو مضبوط بنائیں گے اور اسلام آباد کو چوک کر دیں گے, بند کر دیں گے. ان کو یاد ہے ہمارا اسٹیمنا, انہوں نے دیکھا ہے دھرنے میں 126 دن کا ورلڈ کی ہسٹری میں, پولیٹیکل ہسٹری میں یہ دھرنا جو تھا نا 126 دن کا کبھی نہیں ہوا, کبھی. پوری دنیا کی جو ہسٹری